افتتبعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک تنبیہ کیے، جیسے بیچ بیچ میں حضرت کو بھی تو تنبیہ فرمائی نے بعض مقامات پر، یعنی یہود کی جو فرد قراردار جرم بیان ہو رہی ہے تو اس کے بیچ میں ان مسلمانوں کو کہ جو ان کے آمنا کہنے کی وجہ سے کہ ہم بھی تو ایمان لائے ہیں، کچھ رواداری کا ذہن ان کے اندر پیدا ہوتا تھا نا، یہ ٹھیک تو ہے، کیوں جھگڑا مول لیا جائے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ایک گروہ تھا نا جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔ تو ان کو مطلبہ فرمایا کہ کیا ایسے خبیث اور شریر لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ افتتبعون یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کریں گے، تمہاری بات مانیں گے، وقد کان فریق منہم، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کی تعریف کرتا رہا ہے، اور یہ ہے کہ جانتے بوجھتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اتنے جری ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی بات سن کر کے سمجھ لینے کے بعد کی یہ بات، یہ مطلب ہے، یہ مدعا ہے، اس کے الفاظ میں بھی تعریف کرتے رہے اگر ضرورت پڑی ہے، معنی میں بھی اس کی تعریف کرتے رہے اگر ضرورت پڑی ہے، تعویل کے ذریعے سے بھی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے تعریف کی ہے، اور اگر ضرورت پڑی ہے تو قرآن کی آیت کو نکال کر کے، اپنی تورات کی آیت کو نکال کر کے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم بھی شامل کر دیا، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ آپ کو مثالیں معلوم ہو چکی ہے کہ اس طرح کی تعریفات کی جتنی قسمیں ہیں جو بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ سب قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ الفاظ بھی انہوں نے بدلے ہیں، معنی بھی بدلے ہیں، اپنی دعا بھی بدلی ہے، قولوا حطۃ نغفر لکم والی جو دعا ہے اس کے متعلق بھی کہا ہے کہ وہ بھی بدل دی۔ تو فرمایا کہ جو قوم خدا کے معاملے میں اتنی جسارت رکھتی ہے کہ خدا کی بات سن کر اور سمجھ کر، تعریف کے اوپر تعریف کا اطلاق واقع اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی سمجھ کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے بات نہیں سمجھی ہے تب تو وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، وہ غلطی تعریف نہیں ہے، سمجھ گیا؟ وہ اجتہاد کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، علم کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور علم ہی کی غلطی ہے جو اجتہاد کی غلطی پر بھی آدمی کو مجبور کرتی ہے۔ تو جرم یہ بنتا ہے جس طریقے سے کہ سازش وہ ہے جو دانستہ کی جاتی ہے، نادانستہ کوئی سازش نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تعریف وہ ہے جو دانستہ کی جائے، نادانستہ کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ تو نادانستہ نہیں بلکہ دانستہ وہ جو تعریف کرتے رہے، تو تم یہ بتاؤ کہ یہ وہ تمہاری کوئی بات باور کرنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ کوئی اگر اس نے ظن پیدا کرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے، کل تمہارے ہمنوا بن جائیں گے، یہ بالکل فضول خیال ہے، اس قسم کے چکر میں نہ پھنسو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اب اس کی شرارت کو واضح کر دیا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان شریروں کا حال تو یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مومن تو ہم بھی، آپ میں ہم میں کیا فرق ہے، اللہ کو آپ بھی مانتے ہو، اللہ کی کتاب کو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم میں آپ میں کیا فرق، لڑائی کاہے کی ہے، سمجھ گا؟ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ڈٹائی پہلے ہوتی رہی اب نہیں ہوتی، اب بھی اصل دین جو چل رہا ہے دنیا میں وہ تو برمو سماجیت ہے، سمجھ گیا؟ یعنی اصل دین جو چل رہا ہے، اور اہل سیاست کا تو قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسی دین پہ چلیں گے ہمیشہ۔ مکے کی سیاست کی تاریخ سے لے کر کے قریش نے 360 بت رکھے،
صرف اس لیے کہ سارے عرب پر ہماری طاقت رہے، سب کے بتوں کو ڈنڈوت کر دو تاکہ سب پر ہمارا اقتدار رہے، اس وجہ سے، ورنہ ان کے 360 بت نہیں تھے۔ اکبر کے زمانے میں جو دین الہی ایجاد ہوا تو اس میں بھی یہی تھا کہ اس ملک میں جو غیر مسلم رہا ہے، ہندو رہا ہے، اس کو بدگمانی سے بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک نیا دین ایسا ایجاد کیا جائے کہ ان کا بھی مقام تسلیم کر لیا جائے، سمجھا؟ وہ اس کے خلاف آخر ان کو علماء بھی مل گئے، سب سے زیادہ سستی مخلوق دنیا میں علماء، یہ مل جاتے ہیں ہر کام کے لیے، جس کو ضرورت ہو کھیپ بھرتی کر لیں۔ لیکن خیر مجدد صاحب نے اٹھ کے ذرا ان لوگوں کو ہوش درست کیا۔ کچھ ہوتا ہے ہر دور میں، ایسا ایک مرد حق بھی ہوتا ہے کوئی، انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب بھارت میں آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومیت کے پشت پر یہی نظریہ تھا، ان تمام چیزوں کی بنا پر اب پاکستان میں وہی حال ہے، سمجھ گئے آپ کہ لوگ یہ انتشار برپا کرنے والے انتشار برپا کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ ہے کہ اگر آپ اصل حقیقت کو بیان کریں تو یہ ایک مستقل جرم بن گیا ہے، سمجھ گئے آپ، یہ مستقل جرم بن گیا ہے انتہا پسندی کا، یہ بہت انتہا پسند ہے، سمجھ گئے آپ۔ پہلے اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے تھے نا، اب یہ نہیں ہے، اب اصطلاح نہیں بن گئی ہے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سمجھ گئے، اب نئی اصطلاح یہ چلی ہے۔ اب فنڈامنٹلسٹ کے اگر صحیح معنی ہیں تو صحیح معنی تو یہ ہے کہ جو بنیادی حقائق ہیں ان کا وہ تمسک کرتے ہیں۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے کہیں کہ دین کی بنیادی حقیقت کتاب و سنت ہے تو آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور جب آپ یہ ہے تو اس کے بعد آپ گردن زدنی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی چیز کو جرم قرار دے کر کے ٹرکی نے، مصر نے، شام نے، ان تمام ملکوں نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ مذہب کے نام لیوا بھی چونکہ مذہب کی حقیقت سے تو واقف نہیں ہے، اندھے بہرے جوش کے ساتھ کمیونزم کی جو یلغار آئی ہے نا، تو کمیونزم کی یلغار نے لوگوں کے اندر ایک جوش تو پیدا کر دیا، لیکن دین کی تعلیم تو حاصل نہیں کی کسی نے، اور نہ دین کی بصیرت پیدا کرنے والے علماء موجود ہیں، نہ اس کا کوئی سامان ہے، تو وہ اندھے بہرے جوش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ یہ فنڈامنٹلسٹ کو مجرم قرار دینے پر مجبور سے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہے حقیقت یہی، سمجھ گیا کہ یہ دین جو ہے اصل چلتا ہے ہمیشہ، یہ کچھ کہیے نہیں، بس شیعہ اپنے طریقے پر، بریلوی اپنے طریقے پر، دیوبندی اپنے طریقے پر، اپنے طریقے پر۔ سوال یہ ہے کہ پھر صلح کس چیز پر ہوگی، وہ بنیاد کیا ہے، سمجھ گیا؟ تو پھر صلح تو یا تو نفاق پہ ہو یا پھر آخری درجے میں کفر پہ اوپر ہو، اور تو کسی چیز کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ باقی چیزیں تمام کی تمام اگر جو دین کی اگر ذکر کیا جائے تو وہ تو انتشار برپا ہوتا ہے۔ اس زمانے کی اصلی جو ہے مشکل وہ یہی ہے، یہی جو ہے وہ بھی جادو چلانا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر، یہ انتشار برپا ہوگا، اسی لیے وہ اپنے کو مسلم بھی کہتے تھے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ مانو، ورنہ اس ملک میں ایسا انتشار ہوگا کہ آپس میں ہر مذہب کے لوگ لڑ پڑیں گے، اور اس کے بعد اتنا خون ہوگا کہ اس کی وجہ سے یہاں کسی کی پھر آبرو نہیں باقی رہ جائے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب بعض ان کا اپنے بعض کی طرف تنہا ہوتا تو کہتا کہ اس سے کہ تم لوگ جو ہے ان باتوں کو کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں ان لوگوں کو بیان کرتے ہو تاکہ تمہارے رب کے پاس یہ لوگ تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں؟ یعنی کچھ زیادہ روادار لوگ جو ہوتے رہے ہوں گے وہ مسلمانوں سے کچھ ملتے رہے ہوں گے کہ جی تمہاری جو باتیں ہیں یہ تو ہمارے دین میں بھی ہیں، اس کی خبر تو ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ
ہم ہر چیز میں آپ ہی کے پیرو ہو جائیں؟ بہرحال کچھ آپ ہماری باتیں تسلیم کریں، کچھ ہم آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لو اور دو کے اصول پر معاملہ رہنا چاہیے۔ تو جب رواداری میں کسی کی زبان سے کوئی کلمہ اس طرح کا نکل جاتا تھا اور وہ سنتے تھے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے یہاں کے متعلق تو بعض پیشگوئیاں ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، آخر رواداری کے لیے تو اور کچھ رشوت تو دینی پڑتی ہے نا۔ تب وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جا کر کے مسلمانوں کے اوپر یہ باتیں اگر کھولتے ہو جن کے چھپانے کی جدوجہد میں رات دن میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خدا کے ہاں حجت بنائیں گے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے یہاں پیشگوئیاں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کفر کے پشت پناہی کرتے رہے اور ایمان کی مخالفت کرتے رہے، دعوت کی۔ سمجھ گیا؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب اس طریقے کی باتیں ہوں گی، یعنی باطل کے اوپر جب مسالت ہوگی تو کچھ لو کچھ دو تو کرنا پڑے گا، آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ باتیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بھی سمجھ گیا۔ کبھی کبھی اگر قبروں کے اوپر چادر بھی چڑھا دی جایا کرے تو آخر اس میں کیا قصور ہے، سمجھ گیا، ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ کچھ بزرگوں کے متعلق تو پہلے سے بھی یہ موجود ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، نادانو تم سمجھتے نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اندرون خانہ تو یہ ہے اور باہر یہ مسالت اور رواداری کی باتیں ہیں، تو ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ کبھی بھی معاملہ ہموار ہو سکے گا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کی وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو کچھ کی وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی ظاہر تو یہ کرتے آمنا، اور پوشیدہ جا کر مسلمانوں کے اوپر وہ ظاہر کرتے ہو قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑوا دیں گے کہ جی انہیں معلوم تھا کہ حضرت کی پیشگوئیاں قرآن میں ہیں لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ ہم جانتے ہیں تمہارے پوشیدہ کو بھی اور تمہارے اعلانیہ کو بھی، سب کو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں امی بھی ہیں، امی یہاں معنی میں ان پڑھ کے ہیں، یعنی امی تو ایک تو عربوں کا لقب ہے، عربوں کا لقب بھی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لقب ایجاد تو کیا ہے اہل کتاب نے بنی اسماعیل کے لیے، لیکن بنی اسماعیل نے بطور شرف اس کو بعد میں قبول بھی کر لیا، جہاں تک کہ حضرت کے متعلق بھی نبی امی کے الفاظ آتے ہیں، سمجھ گیا۔ اور عربوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں امین کے لفظ آتا ہے، اسی لفظ آتا ہے، اسی صفت سے، تو انہوں نے اس میں کوئی آر نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ہمارے ذریعے سے ساری دنیا کو اب دولت ایمان حاصل ہو رہی ہے تو ہمارے ماضی کے لیے اگر امی کا لفظ ہے تو یہ بھی شرف ہے ہمارے لیے کہ اب امیوں نے ساری دنیا کو درس دیا۔ لیکن یہاں ان پڑھ کے بارے میں اس سے یہ بات نہیں نکلی کہ اوپر کی جو شرارتیں وہ علماء کی، یہ نکلی نا، ورنہ ان کا مستقل عنوان سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اوپر کی جو شرارتیں ہیں وہ علماء ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ تعریف کرنا، غچے دینا، دھوکے دینا، فریب کی باتیں کرنا، یہ باتیں جو ہیں یہ تمام لوگ نہیں کر سکتے، یہ عام لوگ تو نہیں کر سکتے، یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو ذرا ذہانت رکھتے ہوں، شین خاف لگا سکتے ہوں اور دھوکے و فریب کی باتیں ایجاد کر سکتے ہوں۔